بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مصلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آسمانی علم ہدایت، دینی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی وحی جو کی گئی ہے، جو پہلا لفظ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے وہ ہے اقرأ۔ اقرأ کے معنی پڑھ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو اقرأ پڑھ، جب پہلی وحی ہے تو لہذا میرا اور آپ کا پہلا سبق وہ پڑھنا ہے۔ تو مسلمان اور لکھنا پڑھنا لازم ملزوم ہے، اسلام اور لکھنا پڑھنا لازم ملزوم۔ اسی طرح قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ پہلا انسان جب اس دنیا میں روئے زمین پہ آسمانوں میں وجود میں آیا، آسمانوں میں، اور آسمانی مخلوق سے یعنی فرشتوں سے اس کا مقابلہ ہوا، تو حضرت انسان کو فرشتوں کے مقابلے میں جس چیز کے ذریعے، جس وصف کے ذریعے، جس طاقت کے ذریعے فضیلت دی گئی وہ فضیلت علم کی تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سلام علیہ کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سلام علیہ سے جو بھی پوچھا جواب فر دیا، لیکن جب فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے بس یہ عذر کیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے اللہ جتنا تو نے دیا ہے۔ اور فرشتے بہرحال مجبور ہوئے حضرت آدم سلام علیہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر، حضرت آدم سلام علیہ کے علم کو سلام کرنے پر۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ نے جو پہلا اپنا گھر تعمیر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ کعبہ تھا، تعمیر کیا حضرت آدم سلام علیہ نے، اور پھر اثر نو حضرت ابراہیم سلام علیہ نے جب اس گھر کو تعمیر کیا، اور ان بنیادوں پہ جو بنیادیں پہلے سے تھیں ان بنیادوں کو اٹھایا، اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو مسجد جس کا آج ہمارے ہاں تصور عبادت گاہ کا ہے، مسجد کا جو تصور ان اول بیت وضع بیت اللہ کا تصور، حضرت ابراہیم سلام علیہ جو بانی کعبہ ہیں انہوں نے جو مسجد کا تصور دیا وہ دراصل مدرسے کا تصور تھا، عبادت گاہ کا نہیں بلکہ درس گاہ کا۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم سلام علیہ کی وہ دعا بنائے کعبہ کی تکمیل کے بعد کیا دعا فرمائی تھی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ربنا وبعث فیہم، اے اللہ میں نے گھر بنا دیا ہے، اب یہ جو تیرے گھر کی رکھوالی کرنے والا، تیرے گھر کو نور ہدایت کا، علوم ہدایت کا مرکز بنانے والا کیسا ہونا چاہیے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجیے گا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کے علوم دے، ویزکیہم، اور ان کی اصلاح کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول فرمائی، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا ذکر یوں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کر دیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم،
کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا جو انہیں قرآن پڑھاتا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ اور اصلاح کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں قرآن کے علوم سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دعا کی حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ نے، دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں کیا ہے، اور یہیں پہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دو اور مقامات پہ بھی اس کا ذکر کیا۔ ایک ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بھی کیا ہے آیت نمبر 2 میں، هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ایسا پیغمبر جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں بھی اس کا ذکر فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو 4 مقامات پہ ذکر حضرت ایک دعا تھی حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کی، قبولیت دعا ہوئی، اور قبولیت دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پہ کیا ہے۔ یہ 4 مقامات ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام میں مسجد کا تصور دراصل عبادت گاہ کے ہے یا دراصل درس گاہ کے ہے، مسجد اصل میں مدرسہ ہے یا اصل میں عبادت گاہ ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ مسجد دراصل درس گاہ ہے، عبادت گاہ بعد میں ہے، یا ہم دونوں کو ہی اصل مان لیں، جیسے علم اور عمل کا تلازم، اسی طرح عبادت گاہ اور درس گاہ کا تلازم ہے۔ دعا کی حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ نے، دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن دعا قبول ہوئی، لیکن یہ جو جائے دعا تھی، جائے قبولیت دعا، وہ حصے میں آئی مدینے کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، تو مسجد نبوی کے اندر ہی صفہ مدرسہ قائم کیا گیا، اور اس کے طلبہ جہاں دور دراز سے آنے والے رہائشی طلبہ تھے، وہیں پہ مدینہ منورہ میں رہنے والے مسجد نبوی میں ہر نماز پڑھنے والا مسجد نبوی کے مدرسے کا طالب علم ہوتا تھا۔ روایات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے دن تقسیم کیے ہوئے تھے، ایک دن نوکری پہ جاتے تھے تو ایک دن پڑھنے جاتے تھے، بھائی ہوتے تھے تو آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا، بڑے بھائی کام کرتے تھے تو چھوٹے بھائیوں کو مدرسے میں داخل کیے ہوئے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو دراصل مدرسہ قرار دینے پر اور علم کو عمل سے افضل بتانے پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایات ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث صحیح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاء مسجدی ھذا لم یاتہ الا لخیر یتعلم او یعلم فهو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ ومن جاء لغیر ذلک فهو بمنزلۃ رجل ينظر الى متاع غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد میں آتا ہے اور اس کے آنے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یا میں نے جا کے پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، فرمایا اس سے میری مسجد میں آنے کا جو ثواب ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ والا ثواب اسے ملے گا، یہ اللہ کے ہاں مجاہد شمار ہوگا، کیونکہ طالب علم وہ اللہ کے ہاں وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، لہذا طالب علم بن کے آ رہا ہے، لہذا یہ مجاہد ہے، اللہ کے ہاں مجاہد فی سبیل اللہ لکھا جائے گا۔ لیکن جو شخص صرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، صرف عبادت کرنے کے لیے، ذکر تلاوت کے لیے آتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی حیثیت ایک تماشائی کی ہے، جیسے دور سے تماشا دیکھ رہا ہو ایک شخص،
تو جیسے اس کی حیثیت ہے اسی طرح ایک نماز پڑھنے والے کی وہی پوزیشن۔ تو جو دراصل بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ محلے میں جو مسجدیں آج ہیں، آج ہم نے اعمال سے تو ضرور آباد کیا ہے، دعوت سے آباد کیا ہے، حفظ اور ناظرے کا کام تو ہوتا ہے، لیکن جو علوم نبوت ہے، علوم قرآن ہے، بہت ہی کم، شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہو۔ محلے کی مساجد میں علوم نبوت یعنی درس نظامی والی مساجد، درس نظامی جہاں جن مساجد میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہو، ایسی مسجدیں بہت کم ہیں۔ لہذا آج ہماری مسجدیں ادھوری ہیں۔ یہ مسجدیں مکمل کیسے ہوں؟ انہیں مکمل کرانے کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت، صفہ والی سنت ہم سب کو زندہ کرنی ہے۔ ہم نے بھی اس سال اسی کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس عظیم عمل میں اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔